إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعدي بعدا فأذن لي بنفس فأذن لها بنفسين إلى آخر الحدیث۔ معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ کے ذریعے
ہمیں یہ عظیم دولت نصیب ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہوں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور یہ مختلف مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بہت عظیم نشانی ہے۔ رب العزت نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ کائنات میں بھی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور خود ان کے اپنے وجود میں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر بہت عظیم نشانیاں ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے الا فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ کہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت معبود ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ جو مختلف موسم اللہ رب العزت نے بنائے، ٹھنڈی کا موسم، گرمی کا موسم، برسات کا موسم، تو یہ جو مواسم ہیں اور پھر یہ دن اور رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ رب العزت کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور یہ رات و دن کا آنا اور جانا، اسے بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور اپنے پہلوؤں کے بل جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے کہ لغو اور لایانی اور بیکار کام کرے، تو اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، موسم بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ دن کا چھوٹا ہونا، رات کا بڑی ہونا، پھر رات کا بڑھنا اور دن کا بڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ایک وقت تھا یا ایک وقت آتا ہے کہ ہم مغرب کی اذان 7:20 پہ دیا کرتے ہیں، اور آج مغرب کی اذان 6 بجے ہو رہی ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ 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 گھٹایا اور بڑھایا۔ اہل علم نے اس کو بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسم کو آہستہ آہستہ بدلتا ہے، دن اور رات کو آہستہ آہستہ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے۔ اگر ایک بارگی اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوتا تو نظام زندگی درہم برہم ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، ٹھنڈی کا موسم گرچہ ہمارے علاقے میں ٹھنڈی تکلیف دہ حد تک نہیں پہنچتی ہے، نارمل حد تک ہی رہتی ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں بہت تکلیف دہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس موقع سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کے اس نظام پر، اللہ رب العزت کی کائنات کی تدبیر پر غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، غور کرنا چاہیے۔ آج
ہم کو سوشل میڈیا نے اس طریقے سے مشغول کر دیا ہے، بزی کر دیا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا وقت آدمی کو میسر ہوتا ہو کہ ہر چیز سے فارغ الذہن ہو کر کے، خالی الذہن ہو کر کے رب العزت کی وحدانیت پر غور کرے۔ لغو اور لایانی فضول باتوں میں کتنا وقت ہمارا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی کائنات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات میں دن کو داخل کرنے والا تو ہے اور دن کو رات میں داخل کرنے والا تو۔ یہ سارا نظام تیرا ہے جو تیرے وجود پر اور تیری قدرت پر اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سب لوگ اس کے محتاج ہیں، سب لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو میرے بھائیو غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ان مواسم کے آنے پر ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ گرمی کا موسم گیا، بارش کا موسم آیا، ٹھنڈی کا موسم آیا، ایک دن گیا، دوسرا دن آیا، ایک رات گئی، دوسری رات آئی۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی پوری ہو رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ چلا گیا۔ وہاں احتساب کرنا چاہیے، وہاں سوچنا چاہیے کہ یہ جو موسم گزرا، ہم نے اس موسم میں آخرت کے لیے کیا تیاری کی میرے بھائی، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا آگے بڑھایا ہے، جس کی تلقین اور تاکید رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور غور کرے ہر آدمی کی اس نے کل کے لیے کیا بڑھایا ہے۔ کہ جو موسم گزرا، کیا ہم نے اس میں نمازیں پڑھی؟ کیا ہم نے اس میں توحید پر استقامت اختیار کیا؟ کیا ہم نے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کے محرمات سے اپنے آپ کو بچایا؟ یہ احتساب ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے ہمیں اور آپ کو مزید ہوشیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ ہوشیار وہ آدمی ہے، عقل مند وہ آدمی ہے، دانشور وہ آدمی ہے، سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور بیوقوف، نادان، ناسمجھ وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العزت سے جو ہے تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر دھرم، باغی، شرکس، متکبر لوگوں کو نہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متواضع لوگوں کو معاف کرتا ہے، ڈرنے والے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ جن سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں متکبر نہیں بننا چاہیے، شرکس نہیں بننا چاہیے، ہر دھرم نہیں بننا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، متواضع ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
ایسے مواقع پر جب کوئی موسم آتا ہے تو ہمیں اپنے ان کمزور بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں ٹھنڈی نارمل ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے، تھوڑی سی بڑی اس کے حساب سے ہم نے کپڑا پہن لیا، تھوڑی سی بڑی اس کے حساب سے ہم نے گدا لے لیا، بستر لے لیا، کمبل لے لیا، رضائی لے لی۔ ہم نے تھوڑی سی ٹھنڈی بڑھی تو کھڑکیوں کو بند کر دیا، لیکن اس ماحول میں ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کے لیے رہنے کو گھر بھی نہیں۔ ہم سے زیادہ سخت ٹھنڈی میں وہ میدان میں اور صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ اوڑھنے کو کمبل ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، اور نہ میرے بھائیوں کسی طریقے سے سہولت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بڑی نعمت میں رکھا ہے، ان بھائیوں کو یاد کرو، کمزوروں کو یاد کرو۔ ہمارے پاس گرمی بڑھی، ہم نے ایئر کنڈیشن چالو کر لیا، ہم نے پنکھے چالو کر لیے۔ ہمارے بھائی ہیں کہ جو صحراؤں میں ہیں، دھوپ سے تپش سے کیسے بچتے ہوں گے، ہم ان کو یاد کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے خاص دعاؤں میں میرے بھائیوں، تنہائی کی دعاؤں میں میرے بھائیوں، رب العزت سے رو رو کر گر گرا کر ان کے لیے دعائیں کریں، اور جہاں تک ہو سکے ایسے محتاجوں کا، ایسے کمزوروں کا، ایسے فقیروں کا، ایسے ضرورت مندوں کا، ایسے مصیبت زدہ لوگوں کا ہم تعاون کریں، مدد کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے شرعی واجب ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر بھی ہے اور اللہ رب العزت کی شکرگزاری بھی ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ غزہ کے ہمارے بھائی، فلسطین کے ہمارے بھائی کیسے رہتے ہوں گے، گھر نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، اور اوپر سے بمباری بھی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمت میں رکھی ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکرگزار بندے بنے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکرگزار بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم نے ایسے کمزور مسلمان بھائیوں کے لیے کب دعا کی تھی، اور ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہی ہمارے اوپر واجب ہے میرے بھائیوں، یہی ہماری طاقت میں ہے، ہمارے بس میں ہے، جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو محتاج بھائی ہیں، کمزور بھائی ہیں، ان کے لیے جو ہے کیا نام ہے، لازمی طور سے دعائیں کریں اور اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو، سخت گرمی اور سخت ٹھنڈی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرح سے عذاب ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی حدیث میں، بہت مشہور حدیث ہے، کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو جہنم نے شکایت کی، اللہ میرا باز کو کھائے جا رہا ہے، تو تم مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، تو تم جو سب سے سخت گرمی پاتے ہو یہ جہنم کی سانس لینے سے، اور تم جو سب سے سخت ٹھنڈی پاتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے سے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ اب اس کی تفصیل، اس کی کیفیت، اس کی ڈیٹیل وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ کا نظام رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ تو سخت گرمی بھی اور سخت ٹھنڈی بھی یہ بھی جہنم کا ایک عذاب ہے اور جہنم کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے جنتیوں کے بارے میں جو بتائی گئی ہے ایک چیز اور خاص انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہ تخت اور جو ہے بادشاہی تخت اور شاہی تخت پہ ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھیں گے، نہ تو انہیں سخت گرمی کا احساس ہوگا اور نہ انہیں سخت ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ ٹھنڈک بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور سارے علاقوں میں کتنے لوگ بیچارے مر جاتے ہیں، کتنی موتیں ہو جاتی ہیں ٹھنڈک سے میرے بھائیوں۔ تو ٹھنڈک سخت عذاب ہے، اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے آگ کو کہا تھا یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی اتنا مت ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے، سلامتی والی بن جا، بحفاظت اطمینان سے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک عذاب کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں کچھ احکامات ہیں جو ٹھنڈی کے موسم سے متعلق ہیں، جس کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ہمارا یہ دین آفاقی دین ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس میں ہر موسم کے حساب سے میرے بھائیوں رہنمائی موجود ہے۔ ایک بات خاص یہ کرنی ہے کہ ٹھنڈی جب زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں وضو کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جائے۔ یاد رکھنا وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور گناہوں کو مٹایا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا تکلیف دہ مواقع پر، تکلیف دہ حالات میں مکمل طور سے وضو کرنا۔ میرے بھائیوں اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو چہرہ آپ دھلیں تو دھیان سے دھلیں، پیشانی کے بال سے لے کر کے یہ تھوڑی تک اور یہ کان کے حصے سے لے کر کے یہ کان کے حصے تک یہ ٹوٹل چہرہ ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو میرے بھائیوں وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہاتھ کی کوہنیاں اس کے پاس اگر دھیان نہ دے تو یہ سوکھا رہ جاتا ہے اور وضو نہیں ہوگا۔ پیر کے ٹخنے ایڑیاں اگر ہم دھیان نہ دیں تو سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کا خیال رکھیں کہ چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو، ہم توجہ کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے وضو کریں، اور وضو مکمل طور سے کامل طور سے کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ ایک مسئلہ ٹھنڈیوں سے متعلق ہے، غیر ٹھنڈی میں بھی لوگ پہنتے ہیں، موزے کا مسئلہ ہے۔ موزہ پہننا مشروع ہے، چاہے چمڑے کا موزہ ہو، چاہے کپڑے کا موزہ ہو، چاہے فام کا موزہ ہو، چاہے نائلون کا موزہ ہو، کوئی بھی موزہ ہو آپ کے لیے پہننا میرے بھائیوں جائز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ اگر ہم موزے پہنتے ہیں چاہے ٹھنڈی کے لیے چاہے ویسے ہی ہم پہنتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، تو ہر موزے پر ہم اگر وضو کر کے اس کو پہنتے ہیں تو ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور مسح کرنا 70 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موزے پر مسح کیا کرتے تھے۔ میں بعض بھائیوں کو بعض مواقع پر دیکھتا ہوں کہ جب وہ وضو کرنے آتے ہیں 4-5 مرتبہ جو نماز پڑھتے ہیں ہر نماز سے پہلے موزے اتار دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ آپ وضو کیجئے۔ اگر آپ کے دل میں شبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو علم حاصل کیجئے۔ جو مشروع ہے شریعت اسلامیہ میں وہ مشروع ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بھی وہ کہا ہے اور ہدایت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن تک 3 دن اور 3 راتیں آپ مسلسل ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزہ پتلا ہو، موزہ موٹا ہو، موزہ کپڑے کا ہو، موزہ چمڑے کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے نہیں باریک موزے پر نہیں، بالکل باریک موزے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی شرط اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی ہے، اور یہ روافض کا شیعوں کا ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں موزے پر مسح کرنے کا۔ کتنے صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو موزے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موزے پر مسح کرنے کے لیے میرے بھائیوں پیر کا اوپری حصہ کافی ہے۔ آپ نے ہاتھ کو بھگا لیجئے اور پیر کا جو اوپری حصہ ہے اس پر صرف ہاتھ کو پھیر لیجئے۔ ہمارے کچھ بھائی جیسے پیر کو دھلا جاتا ہے، ہاتھ کو چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، کچھ بھائی اس طریقے سے کرتے ہیں، بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شریعت اسلامیہ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، پیر کے اوپری حصے پر آپ ہاتھ پھیر دیجئے، آپ کا موزہ ہو گیا۔
مسح ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ اگر یہ دین رائے پر قائم ہوتا، عقل پر قائم ہوتی، تو نیچے موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، اوپری حصے پر۔ یہ دین عقل پر قائم نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہم چلتے ہیں پیر سے تو کچھ لگتا ہے تو نیچے لگتا ہے، ہم کو مسح ادھر کرنی چاہیے، ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن نہیں، شریعت کہتی ہے آپ کو ہاتھ اوپر پھیرنا ہے، نیچے نہیں پھیرنا ہے میرے بھائیوں، اور آپ پاک ہو گئے۔ تو اس کا بھی خیال رکھیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ خیال رکھیے کہ میرے بھائیوں، چہرہ ڈھک کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ کبھی آپ تہجد کے لیے اٹھیں، کبھی آپ جو ہے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ پورا چہرہ ڈھک کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترسم فی الصلاۃ سے منع کیا ہے، اور ترسم فی الصلاۃ یہ ناک کو، چہرے کو، منہ کو ڈھک کر کے نماز پڑھنا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے موضع کہیں آدمی ناپاک ہو جائے، کہیں آدمی جنبی ہو جائے اور بہت سخت ٹھنڈی ہے، ہمارے علاقے میں ایسی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا جہاں پر شریعت اسلامیہ نے جتنی چھوٹ دی ہے اتنی چھوٹ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ سخت ٹھنڈی ہو اور صبح کا ٹائم ہے اور اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، تو تیمم بھی کرنے کی رخصت ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، سریہ میں گئے ہوئے تھے، سخت ٹھنڈی تھی، ناپاک ہو گئے، تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھائی۔ ساتھیوں نے شکایت کی نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر کوئی نکیر نہیں کی۔ تو سخت ٹھنڈی ہو اور تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو تو آدمی کو ایسی صورت میں تیمم بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک بات یہ کہہ دوں کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا خاص طور سے، تو اسلاف کرام بہت خوش ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الشتاء غنیمۃ للمؤمن، شتا یہ غنیمت ہے۔ غنیمت ہے، کیسے غنیمت ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تو کہتے ہیں مرحبا بالشتاء، خوش آمدید ہو ٹھنڈی کے موسم کو، اس میں رات لمبی ہو جاتی ہے قیام کرنے کے لیے۔ آپ کو فجر سے پہلے اٹھنا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ جائیں گے، الا کہ آپ اپنا وقت ناجائز چیزوں میں نہ برباد کرتے ہو۔ اس موبائل نے ہماری زندگی کا پورا سسٹم چینج کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، مرنا ہے میرے بھائیوں، اور موبائل نے بغیر قبر کے جانا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ موبائل کو ضرورت سے استعمال کرو، جتنی ضرورت اتنا۔ ہمارے نوجوان دوستو، 1-1 بجے، 2-2 بجے، 1:30 بجے تک آپ جو بیٹھ کر کے موبائل پر کھیلتے ہو، واللہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے میرے بھائی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ تو یہ ٹھنڈی، یہ لمبی رات ہے، اٹھو فجر سے پہلے، دعائیں کرو۔ کیا حالات ہیں ہمارے ملک میں، کیا حالات ہیں مسلمانوں کے، دعائیں کرو، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اور دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ روزہ رکھیے، کتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ حسن رضی اللہ تو کہتے ہیں نعم زمان المومن الشتاء، اس میں رات لمبی ہوتی ہے جس سے قیام اللیل آسان ہوتا ہے، اور جو ہے دن چھوٹا ہوتا ہے جس سے روزہ آسان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلاف کرام ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک موقع آسانی کے ساتھ فراہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر موسم میں رب العزت کی عبادت کریں، اور جس موسم کے تعلق سے جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم احفظ إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.